ٹرمپ صاحب ابھی تک اپنے عوام کی اکثریت کو یہ سمجھانے میں قطعاً ناکام رہے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ امریکہ نے 15 نکات دیے تھے اور وہ 15 نکات جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ایران کو کمیونیکیٹ کر دیے گئے۔ ایران کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تو پاکستان کے لیے تیل لے جانے والے 8 جہاز وہاں سے گزرے۔ پاکستان کے پاس ابھی تک 3 جہاز آئے، 8 نہیں۔ بہرحال ٹرمپ صاحب ٹرمپ ہیں۔ کیا لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے پیٹرول پمپس پہ کس طرح فسادات ہوئے ہیں؟ بدترین حالات ہیں اس وقت فلپین اور تھائی لینڈ میں، یعنی کہ 2 لیٹر لینا عذاب ہوا ہوا ہے۔ پاکستان کی اقتصادی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، عید کے بعد رمضان کے بعد یہ ہماری پہلی ایپیسوڈ ہے، لیکن انفارچونیٹلی ابھی بھی جنگ کی ہی بات چل رہی ہے پوری دنیا میں۔ ایران اسرائیل کی سچویشن کچھ اس وقت لگ رہا ہے کہ جیسے بیچ میں کھڑی ہے، نیگوسیشنز پر بات ہو رہی ہے۔ کبھی یہ بات آ رہی ہوتی ہے کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ نیگوسیشنز ہو جائیں، لیکن آنے والے وقت میں کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں یہ بھی خبر چل رہی تھی کہ پاکستان کو ایز میڈیٹر یا فیسیلیٹیٹر لایا جا رہا ہے بیچ میں۔ اس کے بعد پوری دنیا میں یہ بات پھیلی کہ پاکستان کی اچانک سے امپورٹنس بڑھ گئی ہے، لیکن بات وہ یہ کہ ایران اسرائیل کانفلکٹ جو ہے وہ اس وقت ایک مین ٹاپک ہے جو کسی طرح سالو نہیں ہو رہا۔ جنگ کو تقریباً مہینہ ہونے والا ہے، رمضان میں یہ سٹارٹ ہوئی تھی، اب تو رمضان بھی ختم ہو گیا ہے۔ بات یہ ہے کہ اس کے بعد فیوچر کیا ہے؟ رجیم چینج تو آیا نہیں، پوری دنیا میں اکنامک کرائسس مزید بڑھ گیا اور وہیں کی وہیں سچویشن کھڑی ہے، لیکن کیا کچھ دن بعد نیگوسیشنز کے بعد کوئی بہتری ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں اس پروگرام میں آج ڈسکس کریں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جو اب ایک نئی بات آ چکی ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی طرف سے، کیا یہ ایک گرین سگنل ہے، ایک اچھا سگنل ہے، یا پھر سے کچھ دن بعد ہم کوئی ایک ایکٹیویٹی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو دوبارہ سے ہمیں بری جنگ کی طرف لے جائے گی، یا شاید نیگوسیشنز پر ہم دوبارہ آ جائیں۔ السلام علیکم نصرت صاحب، عید کے بریک کے بعد ہمارا اس طرح یہ پہلا پروگرام ہے۔ انفارچونیٹلی وی ناٹ اسٹارٹنگ آن اے گڈ نوٹ، کیونکہ سر وی نو کہ پچھلے 1 مہینے سے پوری دنیا میں جنگ اور ایران اسرائیل جنگ کے علاوہ کوئی بات نہیں ہو رہی۔ سر ڈیولپمنٹس تو اب ہو رہی ہیں تیزی سے، بٹ اب جب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں کچھ دن اور دیتا ہوں نیگوسیشنز کے لیے، سر ایونچولی تو نیگوسیشنز پر ہی آ کے بات ختم ہوتی ہے ہر بار، بٹ اس کے بعد از اٹ گوئنگ ٹو بی اے ہیپی اینڈنگ، یا ہم پھر سے وہیں آ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ ایک تو میں آپ سے اس بات پر ٹوٹلی ڈس ایگری کرتا ہوں کہ ہم ایک بیڈ نوٹ پر آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم یہ جمعے کے دن اپنا پروگرام ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس وقت جمعے کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے۔ دیگر حالات ہوتے تو کل رات گئے تک ہم لوگ اس بارے میں قطعاً غافل تھے، بے خبر تھے کہ کیا ہونا ہے، کیا جو ڈیڈ لائن دے رکھی تھی اس سے پہلے ٹرمپ نے 5 گھنٹے کی، کیا وہ برقرار رہے گی یا نہیں رہے گی، یا پھر سے کہیں کیونکہ جو سگنل آ رہے تھے وہ ہاکش تھے۔ اور اس میں اہم ترین بات یہ ہے کہ وہ جو سگنلنگ ہو رہی تھی، جو مایوسی پھیلا رہی تھی، اس میں بہت اہم کردار جو ہے وہ خود امریکہ نے ادا کیا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور اس وقت کو پاکستان میں رات کے 8:15 ساڑھے 8 تھے شام کے۔ اس کو اگر آپ بہت غور سے سنیں اور توجہ سے آپ دیکھیں ان کے ٹرمپ کی باڈی لینگویج پہ، تو وہ انتہائی مضطرب تھا، انتہائی فرسٹریٹڈ تھا، انتہائی غصے میں تھا۔ بار بار وہ جو ہے نا وہ ایک لفظ دہرا رہا تھا، دے آر بیگنگ، دے آر بیگنگ، دے آر بیگنگ، یعنی ایرانی بھیک مانگ رہے ہیں۔ میں نے تو ورنہ جنگ جیتی ہوئی ہے، میں نے ان کی فوج تباہ کر دی ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ گھبرائے ہوئے ہیں، وہ بندے وہ نامینیٹ نہیں کر رہے، ان کو یہ خوف ہو رہا ہے کہ وہ جس کا نام لیں گے جو ہمارے ساتھ مذاکرات کرے گا وہ بھی نہ مارا جائے، تو ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ تو وہاں تو کوئی بندہ جو ہے وہ اس میں یہ اعتماد ہی نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ انگیج کرے۔
یہ سب کرنے کے باوجود اس میں وہ جو وٹکاف جو اس کا نمائندہ تھا جو ابھی تک انگیج تھا، اس نے ساتھ ہی اس بات کی تصدیق کر دی کہ امریکہ نے 15 نکات دیے تھے، اور وہ 15 نکات جو ہیں وہ پاکستان کے ذریعے ایران کو کمیونیکیٹ کر دیے گئے۔ جب پاکستان کا ذکر آتا ہے تو پاکستان کے حوالے سے وہ اسی کابینہ کے اجلاس میں یہ کہتا ہے کہ جو پاکستان کے وزیر اعظم ہیں وہ ایک جنٹل مین ہے، اچھے آدمی ہیں، ان کی تعریف کرتا ہے۔ دوسری بات یہ کہتا ہے، اب یہ سارا پہلے اپنی ہذیانی کیفیات سے نکل کے کہ وہ اصل میں بات یہ ہے کہ میں نے چیک کیا ہے کہ ہم جن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں ایران میں، کیا ان کے پاس قوت اور اختیار اور اقتدار ہے یا نہیں۔ تو ہوا یہ کہ ہم نے جو اس کو یعنی ٹیسٹ کیا، پاکستان نے کہا تھا کہ جی ہمیں چاہیے تیل، تو ایران کے ساتھ انہوں نے گفتگو کی تو پاکستان کے لیے تیل لے جانے والے 8 جہاز وہاں سے گزرے۔ حالانکہ آج کل جو ہے باقاعدہ ایسی ڈیوائسز ہیں، ایپس اویلیبل ہیں عام۔ غالباً پاکستان کے پاس ابھی تک آبنائے ہرمز سے 3 جہاز آئے ہیں ان ریسنٹ دنوں میں، 8 نہیں ہیں، لیکن بہرحال ٹرمپ صاحب ٹرمپ ہیں، انہوں نے کہہ دیا 8 ہیں تو بس 8 ہی ہوں گے۔ اب اس ساری گفتگو کا جو بنیادی مقصد تھا، موصوف کے اضطراب کا، موصوف کے غصے کا، وہ یہ تھا در حقیقت کہ آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، میں کروں نہ کروں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ کیمرہ کٹ کر کے لائیو کابینہ کی میٹنگ کے اوپر امریکی عوام کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے کھول دینے کا مقصد کیا تھا کہ ایک میسج مل جائے سر سب کو۔ نہیں بی بی، میسج نہیں، یہ جو جنگ مسلط کی گئی ہے یہ امریکہ میں انتہائی نامقبول ہے۔ ٹرمپ صاحب ابھی تک اپنے عوام کی اکثریت کو یہ سمجھانے میں قطعاً ناکام رہے ہیں کہ یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے۔ سر obviously دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اقتدار میں آئے تھے تو یہ نعرہ لے کر یہ آئے تھے کہ میک امریکہ گریٹ اگین، میگا اور میگا کے جو بڑے بڑے میگا فونز ہیں، پیپل لائک وہ جو تھا وہ ٹکر ان کا فاکس والا اسٹیو بینن، حتیٰ کہ میگی وہ جو پہلے یعنی فاکس میں ہوتی تھی، وہ ساری اپنے پوڈ کاسٹ کے اندر کہہ رہی ہے کہ آپ اس جنگ میں کیوں الجھ گئے، کیونکہ ٹرمپ کی پوزیشن یہ تھی کہ ہم افغانستان اور عراق جیسے ملکوں میں جمہوری نظام جو ہے لانے کے لیے ہم وہاں چلے جاتے ہیں، 20 10 سال جو ہے وہ لگ جاتے ہیں، ہمارے اربوں ڈالر جو ہیں ضائع ہو جاتے ہیں، ہمارے ہزاروں فوجی جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، سینکڑوں مر جاتے ہیں، اور بالآخر ہمیں افغانستان جیسے ملکوں سے ذلت و رسوا ہو کے نکلنا پڑتا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم وہ جن کو انجسٹیفائڈ اور لامتناہی، غیر منصفانہ اور نہ ختم ہونے والی جنگیں بتاتا ہے، امریکہ ان میں ملوث ہونے کی بجائے دنیا کو کہہ گئے کہ بھائی صاحب آپ جائیں، جو آپ نے کرنا ہے کریں، ہم تو ایک اکراس دا اٹلانٹک ایک ملک ہیں، اور ہم اپنے سارے وسائل جو ہے وہ امریکہ کو بقول ان کے دوبارہ عظیم بنانے پر جو ہے وہ خرچ کریں گے۔ اور اس سے پہلے وہ مسلسل یہ کہتا رہا کہ دیکھا میں نے کہا تھا کبھی میں تو جنگیں رکواؤں گا، میں نے تو 8 جنگیں رکوائی ہیں، اور اس میں بار بار ذکر ہوتا تھا کہ میں نے انڈیا اور پاکستان کی ایٹمی جنگ بھی رکوائی ہے، اور اس کے بارے میں یہ توقع تھی کہ مجھے نوبل انعام ملا۔ مقصد یہ تھا سر اس کو نوبل انعام ملنا یا نہ ملنا جو ہے وہ لوگوں کے لیے، امریکہ والوں کے لیے اہم نہیں ہے۔ امریکہ کے لیے اہم ترین بات یہ تھی کہ وہاں پہ اس نے یہ وعدہ کر رکھا تھا
کہ میں اقتدار میں آیا تو میری پالیسیز ایسی ہوں گی، کیونکہ میں جنگوں سے نکل چکا ہوں گا، تو میں جو ہے اشیاء جو ڈیلی ہماری لائف ہے، جس کو وہ کچن آئٹمس وہ کہتے ہیں، ان میں قیمتوں میں کمی ہوگی. اگر قیمتوں میں مناسب حد تک کمی نہ بھی ہوئی سگنیفیکنٹلی، تو کم از کم اضافہ نہیں ہوگا. اور روزمرہ زندگی جو ہے اس کے لیے وہ لفظ استعمال کرتے ہیں افورڈبلٹی، یعنی آپ اس کو برداشت کر سکیں، آپ کے لیے آسانی ہو کہ بھئی آپ جو آپ کی ماہوار ضروریات ہوتی ہیں اس کے لیے آپ کے پاس پیسے ہوں، آپ کہیں ٹھیک ہے چاہے بچت نہ ہو رہی ہو لیکن آپ کا گزارا، آپ کی سفید پوشی جو ہے وہ متاثر نہ ہو رہی ہو. یہ جو اس نے جنگ میں وہ ملوث ہوا، اس جنگ کی وجہ سے اس وقت جو ہے $4، اس جنگ سے پہلے $3 سے بھی کچھ سینٹ کم تھا پیٹرول. اس وقت $4 کا جو ہے وہ 1 گیلن ہو رہا ہے. اور وہ جو سارا جو اس کا وہ ایک تھیسس تھا کہ یہ جنگوں سے اپنے آپ کو نکال کر اور یہ کہ وہ افورڈبلٹی انٹروڈیوس کروائے گا اور لوگوں کی جیون آسان ہو جائے گا، وہ اور مشکلات کی طرف بڑھ رہا ہے. ٹرمپ صاحب خود ہی الجھ گئے نا اپنی ایک بنائی ہوئی سچویشن میں، تو وہ قوم کو بھی جواب نہیں اس دے پا رہے. فرسٹریشن کا وہ اظہار کر رہا تھا. تو یہ تو امریکہ کے ساتھ ہے. دوسرا اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہو رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ گزشتہ کئی دہائیوں سے تیل پیدا کرنے والے ممالک کو یہ کہتا رہا، جن کی اکثریت ہمارے برادر ممالک پر مشتمل ہے، کہ آپ کو اپنے دفاع کے بارے میں کوئی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا. تو اس کے لیے انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. وہ ایک تو ویسے آبادی کے اعتبار سے، دوسرا ان کے کبھی کوئی ملٹری ایمبیشن نہیں رہے ہیں ان ممالک کے. وہ تو یعنی کہ ٹھیک ہے بھئی کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں، ہم اپنی تیل کی پیداوار جو ہے اس پر توجہ دیتے ہوئے ہم اپنے ملک کی بھلائی کریں. وہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت جو امپورٹنٹ بات ہے پاکستان جیسے ملکوں کے لیے، پاکستان کے تقریباً 5 کروڑ گھرانے، میں لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، افراد کی. تو ہمارے ہاں ایک ایوریج ہاؤس ہولڈ، ایک عام گھرانہ جو ہوتا ہے وہ کم از کم 5 سے 6 افراد پر مشتمل ہوتا ہے. وہ بیچارے ہمارے ان برادر ممالک میں کام کرتے ہیں اور وہ دن رات خون پسینہ ایک کر کے رقوم اپنے گھروں کو بھیجتے ہیں. تو ہمارے ہاں قحط سالی نہیں ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے کچھ یعنی کہ دال دلیا چل رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے پاس کہ ہمارے سعودی عربیہ جیسے ملک ہیں جو یہ کہ لوگ کبھی چیزوں کو یاد رکھنا چاہیے. جب پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے، ہمیں کہا رہا تھا جی وہ کلنٹن کے تو روزانہ فون آ رہا تھا مت کریں مت کریں مت کریں. آپ نے جب کر دیے، کیونکہ پاکستان کے عوام چاہتے تھے کہ جی یہ کیا بات ہوئی، اگر انڈیا نے کیا ہے تو ہم کیا بکری ہو جائیں، ہم کیوں نہ کریں، اگر واقعی ہے ہمارے پاس بم. تو لوگ تو اس کے بارے میں شک و شبے کا اظہار کر رہے تھے کہ جی کہیں پاکستان بیوقوف تو نہیں بناتا رہا اپنی قوم کو، ان کے پاس نیوکلیئر ہے بھی یا نہیں ہے. تو نتیجہ کیا ہوا کہ کلنٹن کے بارہا ٹیلی فونوں کے باوجود، اور وہ کچھ انسینٹو وغیرہ بھی دے رہے تھے کہ نہ کریں تو ہم اتنی آپ کے پیسے دے دیں گے، ہم نے دھماکے کیے. ہم نے جب ایٹمی دھماکے کر کے when we got out of nuclear closet، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ سینکشن کنٹری تھا. امریکہ سے لے کر تمام یورپ نے ہمارے اوپر بدترین پابندیاں لگا دی تھی اقتصادی. مشکل کی اس گھڑی میں ہمیں اس بات کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. سعودی عرب نے یہ کہا کہ جی آپ ہمارے ہاں سے ادھار پر تیل خرید سکتے ہیں. یہ بہت بڑا سہارا تھا اس وقت.
یہ سہارا ہمیں میسر نہ ہوتا، اور یہ وہ ان دنوں سہارا میسر ہو رہا ہے جب پوری دنیا نے کہ جب پوری دنیا نے ایک تو وہ کر دیا، دوسرا یہ کہ پاکستان میں ان دنوں ایک تو لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں کہ جو ڈالر اکاؤنٹس تھے سارے فریز ہو گئے تھے. آپ نے اگر $5,000 جو ہے جمع کروائے ہوئے تھے تو حکومت پاکستان نے کہا کہ آپ اس کو پاکستانی کرنسی میں آپ لے سکتی ہیں، اور ڈالر گئے. یہ ہمارا سکویز کا عالم تھا. تو یعنی اگر فرض کرو میرے منہ میں خاک کہ یہ ممالک جو یعنی کہ جن پہ جوابی ہٹس آ رہے تھے اسرائیلی حملوں کے جواب میں، ان کی تو پوری کرپل کر رہی تھی تیل کی پیداوار اور ایکسپورٹ، وہ اگر خدا نخواستہ وہ کرپل کر جائے تو یہ جو ہم گھرانوں کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ کیا کریں گے؟ انہیں واپس آنا پڑے گا، اور یہاں پہ کیا کریں گے؟ وہ یہاں پر بھی سر کوئی سچویشن بہت اچھی تو نہیں ہے. نہیں، یہاں پہ سچویشن ہوتی تو وہ جاتے کیوں یہاں سے؟ یہاں روزگار ہوتا ہے تو کون بے وقوف شخص ہے کہ جا کے صحرا میں بابا وہ یعنی ویلڈنگ کر رہا ہے؟ سیدھی بات کریں. لیکن ہم لوگوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم حقائق کو، اپنی اوقات کو اس پر توجہ دینے کی بجائے بس وہ ایک بالکل اکڑ فوں اور جہالت کی باتیں، تو اس میں پاکستان کے بقا، میں وسیع تر مفاد بھی نہیں کہہ رہا، میں قومی مفاد بھی نہیں کہہ رہا، پاکستان کی اقتصادی بقا کے لیے ضروری ہے کہ یہ جنگ جلد از جلد ختم ہو. تو اس کے لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمارے اوپر جو ہے کم از کم امریکہ، ایران، اور ساتھ ہی مقصد یہ کہ جتنے بھی ہمارے یہ خلیجی ممالک ہیں، امارات ممالک، ان کے ساتھ مستقل رابطے میں رہے ہیں ہمارے وزیر اعظم. خیر، تو لوگ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے رہے کہ جی پہلے تو یہ کہا جی 15 نکات ہے ہی نہیں، اس کے بعد ایران نے ریجیکٹ کر دیے. بھائی آپ نے شرائط دی تو مذاکرات میں یہی ہوتا ہے نا کہ پہلے بندہ کہتا ہے. کل جہاں پہ تھوڑی سی امید ہوئی کہ جب امریکی کابینہ سے ہاکش، غصے اور فرسٹریشن والے پیغامات آ رہے تھے، تو ایران کی ایک نیوز ایجنسی ہے، اس کا نام ہے تسنیم، وہ پاسداران انقلاب کے قریب سمجھی جاتی ہے. یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے وہ ان کی ترجمان ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں جو نکات وصول ہوئے تھے ان کے جواب میں ہم نے یہ نکات دیے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں تو گفتگو جاری ہے نا. اس سے پہلے پاکستان کے وزیر خارجہ اور ڈپٹی پرائم منسٹر ایک ٹویٹ لکھ چکے تھے ایکس پر، ان کا پیغام تھا جس میں انہوں نے کہا کہ جی خام خواہ کی اخباروں میں قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں، ہمیں امریکہ کی جانب سے کچھ شرائط آئی تھیں، وہ ہم نے ایران کو دی ہیں، میسیجنگ ہو رہی ہے، تو لیٹس ہوپ کہ بھی کوئی نہ کوئی بات نکلے، اور جب تک کوئی بات نہیں ہوتی تو خدا را قیاس آرائیوں سے گریز کریں. تو وہ تمام تر غصہ جو ہے اور اپنی فرسٹریشن، غصے سے زیادہ مایوسی کا اظہار، اور امریکہ کو اور اپنے عوام کو نمبر 1، اس کے بعد اپنے الائز کو، کہ جن کے دفاع کا امریکہ نے کہا تھا جی کہ کوئی بات نہیں، فکر ناٹ، آئی ایم دیئر نا، اینڈ ہی از ناٹ بینگ ایبل ٹو پروٹیکٹ ان دیٹ وے. یہ کہ دیر از اے لاٹ آف ری تھنکنگ گوئنگ آن. غصہ ہے کہ بھائی آپ کیا وہ ٹھیک ہے نا. وہ کر لینے کے بعد پھر اس نے اعلان کر دیا کہ ٹھیک ہے جی میں 10 مزید دن دیتا ہوں. تو اگر اس کو کوئی امید نہ ہوتی کہ یہ مذاکرات کسی طرف بڑھ رہے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ یہ اعلان کرتا. لیکن سر آپ کو لگتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے ہی سچویشن تھوڑی مشکل ہو گئی ہے، جو آپ نے اسٹارٹ میں بھی کہا کہ قوم کی سپورٹ نہیں ہے ان کے پاس، اور وہ خود بھی اس بات پہ فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، اور ان کا میگا والا نیریٹو بھی اب مور اور لیس بیک گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. تو یہ اپنے آپ کو بھی تو پروٹیکٹ کرنے کی بات ہو سکتی ہے بنیادی طور پر. وہ اگلی بار ووٹ لینے کے لیے، اگلی بار اس کو تو ووٹ نہیں چاہیے فی الحال، جیسا امریکی قانون ہے.
لیکن اس کے سروائیول کا مسئلہ ہے، ورنہ وہ امپیچ ہو سکتا ہے. امریکہ میں باتیں ہو رہی ہیں کہ جی اس کے خلاف تو وہ یہ کہ اس کا مواخذہ کیا جائے کہ اس نے ہمیں کہاں گھسا دیا. سر وہ تو بہت عرصے سے اس کی امپیچمنٹ کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن اب سچویشن ذرا ہاتھ سے نکل زیادہ گئی ہے. ابھی تو بہت ہی، میں تو آپ کو جب کہہ رہا ہوں. اور پھر سب سے بڑی بات، آپ پتہ نہیں کیوں پاکستان، ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ جو نام نہاد صحافی ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں، وہ بجائے تجزیے کے ہمیں مرثیوں کا بہت شوق ہے. تباہ ہو گئے، لٹ گئے، مر گئے. خدا کا شکر ادا کریں، جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے مجھے پاکستان کا ایک پیٹرول پمپ بتائیے جس کے باہر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوئی ہیں. اس کے مقابلے میں تھوڑا سا، ویسے ہر بندہ کہتا ہے جی کہ میں بڑا آج کل ویل انفارمڈ ہوں. او صحافی نصرت جاوید، تمہیں کیا پتہ، ساری زندگی لگا کے بعد تم لوگ لفافے بڈھے، تم لوگ عجیب، ہم سب سے زیادہ ویلنٹ رہے، ہمارے پاس فون ہے، سب سے زیادہ ہمیں ہر لیٹسٹ چیز کا پتہ ہے. اوکے بھائی، تمہیں پتہ ہے تو بتاؤ. تو کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ گزشتہ 3 دنوں سے بھارت میں کیا ہو رہا ہے؟ تو یہ تو ویسے کتنی لمبی لمبی لائنیں ہیں. دیکھی ویڈیو. کیا لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے پیٹرول پمپس پہ کس طرح فسادات ہوئے ہیں؟ سر انڈیا اور بنگلہ دیش کا تو بہت برا حال ہے. تو یہ دونوں تو چلے آپ کے ہمسائے ہیں، سری لنکا، اور بدترین حالات ہیں اس وقت فلپین اور تھائی لینڈ میں. وہ بھی سر پیٹرول بدترین، وہاں پہ یعنی کہ 2 لیٹر لینا عذاب ہوا ہے. چلے یہ تو غریب ملک ہیں. آسٹریلیا میں راشننگ ہو گئی ہے، جو کہ غریب ملک بھی نہیں ہے. ٹھیک ٹھاک بابا، وہ ون آف دا ویری تھرائیونگ اکانومی آف دا ورلڈ. اور وہاں پر بھی سر یہ حال ہے. تو آپ اس کے مقابلے میں خدا کا شکر ہے، اس میں بہت بڑا کردار 2-3 چیزوں کا ہے. ایک تو یہ کہ ایران ہمیں ابنائے حرمت سے گزرنے دے رہا ہے، جو تیل کے ہمارے ہاں جہاز آتے ہیں. دوسری ایک بات جو کہی نہیں جاتی، جو تسلیم نہیں کی جاتی اور جو کھلے دل سے کرنی چاہیے، کہ سعودی عرب نے ابھی تک وہ سہولت برقرار رکھی ہوئی ہے کہ وہ جو پاکستان کو جو ہے وہ ادھار تیل دے دیتے ہیں. اور ہمیں جو تیل ہے وہاں سے لانے کے لیے، ویسے ہم راس تنورہ، میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ بتا چکا ہوں، اس بندرگاہ سے لیا کرتے تھے. اب ایک اور راستہ انہوں نے بنایا ہے، جنوب وہ ان کی ہے ریڈ سی کے قریب. وہاں پر آلریڈی دیکھیے سعودی عرب کی بے تحاشا کمٹمنٹس ہیں، اس میں سے بھی وہ کچھ وقت نکال کے تو ہمارے لیے کر رہے ہیں. اور اپنا آئی کین سیفلی پرزیوم، مجھے گما ہے کہ بھئی شاید اس میں سے کچھ فیسلٹی وہ ادھار والی بھی ہے. تو وہ پھر وہاں سے پھر وہ ریڈ سی جاتا ہے، اور ریڈ سی سے پھر وہ یمن کے قریب باب المندب سے ہوتے ہوئے بحر ہند میں آ کے تو ہمارے کراچی یا گوادر یا وہ پورٹ قاسم میں آتا ہے. اس میں اگرچہ دن زیادہ لگ جاتے ہیں. تو ہمیں تیل کی سپلائی بحال ہے، میسر ہے. اس کی وجہ سے ہمارے ہاں فی الحال، اور اللہ کرے کہ یہ صورتحال ایسی ہو، اس طرح کی آپ کو پیٹرول پمپس کے اوپر لمبی لمبی قطاریں، جھگڑے، رائٹس. اور ٹھیک ہے تھوڑے سے ہم نے اقدامات بھی لیے ہیں راشننگ کے اور یہ وہ. تو ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اطمینان کی بات ہے کہ باوجود ایک غریب اور مقروض ملک ہونے کے، اور ادروائز ہماری کوئی، لیکن ہمارے اوپر جتنی بھی پارٹیز انوالو ہیں وہ اعتماد کرنے کو تیار ہیں. جو ملک یقیناً ہم سے خوش نہیں ہوں گے وہ 2 ہی ہیں، ایک تو براہ راست جو ملوث ہے اسرائیل، اور دوسرا انڈیا اور ادر ریزنز. تو ورنہ یہ بڑی اچھی بات ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری کاوشیں رنگ لائیں. اور اس میں ہم لوگوں کو یہ ثالثی والسی والا ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنی اوقات میں عاجزی اور انکساری اچھی بات ہے. ہم کیا ثالث تو وہ ہوتا کہتا ہو ادرا گال سن یہ کیا ہو رہا ہے، اچھا تم یہ کہ تو ہم کس منہ سے کر سکتے ہیں بھائی. ہم اگر ایک آنیسٹ
मैसेंजर के तौर पर आपका पैगाम हू बहू अगर मैं आप जिसके साथ आप झगड़े में मुलव्विस हैं उन तक पहुंचा सकता हूं, और जिसके साथ आप झगड़े में मुलव्विस हैं उनका पैगाम आपको हू बहू पहुंचाऊं, और आप दोनों मेरे पे एतमाद करें कि आपने मुझे जो पैगाम दिया है वो मुतल्लिका फरीक तक ही पहुंचाऊंगा, उसको सहाफ़ियों की नज़र नहीं कर दूंगा, और मुतल्लिका दूसरी तरफ से भी जो जवाब आएगा वो भी दूसरे मुतल्लिका। सो ये फैसिलिटेटर ज़्यादा हुआ, मीडिएशन कम है, सहूलत फैसिलिटेशन ज़्यादा है। सहूलत का, और ये हमारे लिए बड़ी इज्जत की बात है। यस, ये तो है सर। और उसमें बहरहाल आपको ये फैक्टर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए कि अपने तमाम तर बेतहाशा वसाइल के बावजूद हम आलम इस्लाम की वाहिद एटमी क़ुव्वत है, और वो वाहिद एटमी क़ुव्वत का क्रेडिट जो है वो आप किसी एक हुकूमत को नहीं दे सकते। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के ज़माने से शुरू होते हुए ये प्रोसेस, नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट, और दरमियान में ज़िया उल हक साहब से आप लाखों इख्तलाफ कर लें, बट ही कॉन्टीन्यूज़ विद द प्रोग्राम। इससे एक बात साबित होती है कि अगर हम कुछ मौज़ूआत पर कौमी वो यकजहती या नेशनल कंसेंसस पैदा कर लें तो हम उसको अचीव कर सकते हैं दुनिया की तमाम तर मुखालिफत के बावजूद, और वो हमारा असासा बन सकता है। तो वाई नॉट, ये जो एटमी प्रोग्राम है, इसी तरह के 3-4 और चीज़ें जो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की खुशहाली बरतरी और उसके लिए लाजमी है, तो उस पर भी हम ऐसा जो है कंसेंसस डेवलप करके क्यों नहीं हम आगे बढ़ते। तो बहरहाल वो तो बाद अज़ा की बात है, लेकिन मेरा अपना ये ख़्याल है कि ये जो 10 दिन का वक्फ़ा है ये बतदरीज इंशाअल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है, ये अमन की तरफ लेकर जाएगा। तो सर ये हम एक अच्छे नोट पर ख़त्म कर सकते हैं इस एपिसोड को कि चलें, ये एक अच्छा साइन है कि ये अब जो नेगोशिएशंस की बात हो रही है ये हमें फाइनली अमन की तरफ ले जाएगा या ईरान इजराइल को ले जाएगा। वी कैन एक्सपेक्ट दैट। ईरान इसराइल तो नहीं, इसराइल की तो हम नहीं बात कर सकते, लेकिन जाहिर है कि इसराइल को कंट्रोल कर सकता है अमेरिका। तो चलें सर, मोर और लेस वही बात है। वो बट सर लेट्स सी कि अब मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं, फिर हम अगले एपिसोड में एक नए एंगल से डिस्कस कर लेंगे, क्या पता और क्या क्या होना है आने वाले हफ्ते में। बात तो वही है ना, क्योंकि इट्स एन एवर चेंजिंग सिचुएशन। नाज़रीन, बात वही है कि नेगोशिएशंस के बाद अगर कोई बेहतरी एक्सपेक्टेड है तो ये भी एक अच्छा साइन है ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स के सिनेरियो में, क्योंकि जिस तक सिचुएशन यहाँ तक पहुँच गई है इसके बाद सिर्फ 1 या 2 मुल्कों का नुकसान नहीं है, पूरी दुनिया का ही नुकसान हो रहा है, जो हमने इस प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि एक के बाद एक मुल्क कहीं ना कहीं सफ़र ज़रूर कर रहा है। लेकिन अगर ज़रा सी भी कोई उम्मीद नज़र आ रही है तो वी शुड होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि बात वही है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ दुआ अबसार, मिलते हैं अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।